جو کوئی دشمن ہوا جبریل کا، بس محض اس وجہ سے کہ وہ لے کر آتا ہے وہ اس کو، یعنی قرآن مقدس کو، آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، اور ہدایت کی کتاب ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ بھی دشمنی کرتا ہے کافر لوگوں سے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق اتاری ہم نے آپ کی طرف واضح آیات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار صرف اور صرف فاسق لوگ کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور جب کبھی عہد کرتے ہیں وہ کوئی تو ایک فریق ان میں سے اس وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب کبھی آئے ان کے پاس کوئی رسول اللہ کے پاس سے کوئی ایسی چیز لے کر جو تصدیق کرنے والی ہو اس کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو یعنی قرآن مقدس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ آیات یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودیوں کا عالم ابن سوریہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ پتہ ہے ہم قرآن کو کیوں نہیں مانتے، قرآن سے دور کیوں بھاگتے ہیں، آپ سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ قرآن مقدس جبریل امین لے کے آتا ہے اور ہم جبریل کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے اوپر عذاب بھی لے کے آتا ہے، تکالیف لے کے آتا ہے، مشکلات لے کے آتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر یہی کتاب میکائیل لے کے آتا تو ہم اس کی بات مان لیتے اور آپ کے پیچھے چل پڑتے۔ اس پر اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ یہ محض اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی ضد کی بنا پہ ایمان نہیں لے کے آ رہے، اس میں اس بات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ جبریل کیوں کتاب لے کے آیا، میکائیل کو لے کے آنی چاہیے تھی، اس بات کا عمل دخل نہیں ہے۔ آج یہ جبریل کا بہانہ کر رہے ہیں کہ جبریل کتاب لے کے آیا اس وجہ سے ہم نہیں مانتے، کل میکائیل کے بارے میں کہہ دیں گے کہ میکائیل لے کے آیا اس وجہ سے نہیں مانتے۔ یہ دشمنی اور عناد اور ضد ان کے رگ ریشے کے اندر سمایا ہوا ہے اور انہوں نے ایمان لے کے نہیں آنا، اور وعدہ خلافی بھی ان کے رگ ریشے میں سمائی ہوئی ہے۔ ان کی کتاب میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تم نے میرا پیغمبر آ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس کے پیچھے چل پڑنا ہے، اپنی شریعت کو، اپنے دین کو چھوڑ دینا ہے، لیکن انہوں نے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی، اس کی خلاف ورزی کی اور قرآن مقدس کو چھوڑ دیا اور اپنی کتابوں کے پیچھے چل پڑے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں پہ بھی صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے۔ اس پر اللہ رب العزت نے ان کی قباحت کو ان آیات میں بیان فرمایا۔ اور ایک ان کی بڑی خرابی وعدہ خلافی جو تھی، یہ خرابی آج معاشرے میں بھی اللہ معاف فرمائے عام پائی جاتی ہے۔ وعدہ کر لینا، اس کی پاسداری نہ کرنا، بلکہ اس کو پس پشت ڈال دینا یا سرے سے انکار کر دینا کہ میں نے تو وعدہ کیا ہی نہیں تھا بھائی۔ اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ اپنے وعدوں کی پاسداری کیا کرو۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان کمزور ہے جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔
دوسری جگہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں، تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤتمن خان، اور جب کوئی اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی قباحت اور خرابی معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ جھوٹ عام ہے، اللہ معاف فرمائے، ہر قدم پہ بندے کی زبان سے جھوٹ صادر ہو رہا ہے اور اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ میرے ذمے کتنا بڑا گناہ آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتا ہے، اس قدر جھوٹ بولتا ہے کہ اس کا نام سچوں کی فہرست سے اٹھا کے جھوٹوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا حشر جھوٹوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم جھوٹ سے بچیں اور وعدہ خلافی سے بچیں، امانت میں خیانت کرنے سے بچیں۔ جھوٹ سے اور وعدہ خلافی سے بچنے کے بارے میں اور احتیاط کے بارے میں اس قدر حضور علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے بچے کے سامنے ایسے مٹھی بند کر کے کھڑی ہوئی ہے اور اپنے بچے کو خطاب کر کے کہہ رہی ہے بیٹا ادھر آ جا، آپ کو کوئی شے دوں گی، کوئی چیز دوں گی، ادھر آ۔ بچہ جب بھاگا ہوا اس کے پاس آیا تو اس نے اپنی مٹھی سے کوئی میٹھی چیز نکالی اور بچے کو دے دی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت کہ اگر آج تو اس بچے کو کوئی چیز نہ دیتی تو تیرے کھاتے میں ایک جھوٹ اور ایک فراڈ لکھا جا چکا ہوتا۔ آج ہم دیکھیں اپنے بچوں کے ساتھ ہم کتنے وعدے کرتے ہیں اور ان کی خلاف ورزی کر لیتے ہیں۔ بچے کو کہہ دیتے ہیں جی بیٹا آپ پوزیشن لے لیں، آپ کو گاڑی لے کے دیں گے، سائیکل لے کے دیں گے، ٹچ موبائل کا آج کل جھانسا دیتے ہیں، ٹچ موبائل لے کے دیں گے، اور لے کے دینا کچھ بھی نہیں ہے بعد میں۔ یہ وعدہ خلافی ہے۔ اس لیے اپنے بچے کو اگر لالچ دینا بھی ہے اس چیز کا لالچ دیں جس چیز سے پتہ ہو، یقین ہو کہ میرے بچے کی تربیت پہ کوئی اثر نہیں آئے گا۔ مثلا بچے کو لالچ دیں بیٹا آپ قرآن مقدس پڑھ لیں، فلاں کام کر لیں، آپ کو عمرے پہ بھیجوں گا۔ کتنا بڑا اجر ہے اپنے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی، سعادت کی بات ہے۔ یا آپ کو مثال ہے اچھے ہوٹل پہ کھانا کھلا کے لے کے آؤں گا، یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، اللہ جان دے تو اپنے بچوں پہ جتنا چاہے بندہ خرچ کرے، کوئی تکبر کے اندر نہیں آتا۔ لیکن ایسا جھوٹا جھانسا دینے سے احتیاط اور پرہیز کرے، بچے بندہ، تاکہ گناہ اور جھوٹ اور فراڈ اللہ رب العزت کے ہاں کھاتے کے اندر بندے کے نہ لکھا جائے۔ اس لیے ان باتوں سے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان سے وہی بات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے جس پہ ہم پورے اتر سکیں۔